ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کو میں گن سکتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا اور بتا، وہ کہنے لگا کہ میں آسمان سے اوپر جو بارش برستی ہے اس کے ایک ایک قطرے کو میں گن سکتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لاجپال نبی نے فرمایا اے جبرائیل بتا تو کیا کچھ نہیں گن سکتا؟ تو وہ کہنے لگا جب آپ کا امتی آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا رسول اللہ ان کو میں گن نہیں سکتا۔ پھر ابھی بھی آپ خاموش ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا۔ تسی زیادہ ہو یا میں کلا تسی زیادہ ہو، پتہ لگ جائے بلا تھوڑی بات ہوتی ہے کہ میری ہوتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی پیاری محبوب حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی بابرکات پہ بے شمار بے حد صلاۃ و سلام کے بعد تمامی احباب کی خدمت میں السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کا یہ میلاد شریف کا پروگرام بھائی محمد امتیاز صاحب کے گھر کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر آپ دوست اور میں ناچیز حاضر ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ کریم جس طرح انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اس گھر کو سجایا ہے، اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ کریم ان کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرما کے اس گھر کو سجا دے، اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک میلاد کی برکت سے بھائی محمد امتیاز صاحب کو میرے مولا بیٹا عطا فرما۔ یہ آج میری ذرا دوسری حاضری ہے اس گاؤں کے اندر، آپ لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے۔ میں تو اس کرم کے کوئی قابل نہیں، یہ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ میرے حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں سجاتا تھا محفل سرکار کی، مصطفیٰ نے مجھے ہر غم سے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ سارا ہمارے نبی رحمت کی وجہ سے ہے، نہیں تو ورنہ آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں تو ایک ناچیز بندہ ہوں، میری یہ اوقات نہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ سکوں، بس یہ بزرگوں کی ایک ڈیوٹی ہے، اسی ڈیوٹی کی نسبت سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو میرے محترم، بات بس تھوڑی سی کرنی ہے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا میں کوئی عادی نہیں۔ اتنی بات کروں گا جتنی آپ کو ہضم ہو سکے، جتنی آپ ذوق سے شوق سے سن سکیں، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ساری گفتگو قرآن پاک سے ہی کروں۔ آگے پیچھے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ مقصد ہمارا اللہ کا قرآن ہے، اسی کو ہم اپنی بیس بناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے، ابو البشر دنیا کا نظام چلا، لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے۔ حضرت شیخ علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے۔ حضرت جناب والا حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد ایک رسول
رسول آ رہا ہے۔ جناب والا اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرمایا اے لوگو میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے۔ جناب والا اسی طرح چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، انہوں نے فرمایا اے لوگو میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے فرمایا اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک آنے والے رسول کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی کہ اے لوگو میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، ایک رسول آ رہا ہے۔ آج ہم غلام نبی کے اپنے گھروں کو سجا کے، جھنڈیاں لگا کے، غبارے لگا کے، جناب والا پھول پھینک کے، گھروں کے اوپر شامیانے لگا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں دیکھو ہمارا نبی آ گیا ہے، لوگوں دیکھو ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یہ دسنا مسئلہ کی خوشی ہے نا، ہم بتا رہے ہیں لوگوں دیکھو ہمارے نبی آئے ہیں۔ جب ہمارے نبی آئے ہیں تو پھر خوشی بھی کرنی ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ خوشی لکھی کہاں پہ، چلے میں اللہ کا قرآن کھول لیتا ہوں۔ سورہ القصص ہے، آیت نمبر 4، سورہ القصص آیت نمبر 4، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نبی کا میلاد بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ میلاد نہ تو سنت ہے نہ فرض ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ میں تنقید نہیں کر رہا لیکن میں بات کر رہا ہوں، نہ یہ سنت ہے یہ نہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ شرک کے معنیوں میں لے لیتے ہیں یا بدعت کے معنیوں میں لے لیتے ہیں۔ میرے بھائی میلاد کا تذکرہ کرنا عین اللہ کی سنت ہے، میلاد کا تذکرہ کرنا عین اللہ کی سنت ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کیا ہے۔ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جناب والا حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ میرے بیلیا قرآن کا مطالعہ کر، پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ میلاد کا تذکرہ کرنا کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، بلکہ یہ عین اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا تھا، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی ٹھڈا مارتا ہے تو وہ زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ صبح ہوئی تو اپنے نجومیوں کو بلا کے کہنے لگا کہ رات کے وقت میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کسی نے ٹھڈا مار کے میرے تخت سے نیچے گرا دیا ہے۔ اے نجومیوں ذرا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ وہ نجومی کہنے لگے اے بادشاہ اگر ہم جان کی ایمان پائیں تو ہم تمہیں اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں، اس کا حل تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تیری خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، تم لوگ تعبیر کرو۔ وہ نجومیوں نے جو اس کی تعبیر کی، جو اس کا خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ تیرے اس ملک کے اندر، تیرے اس علاقے کے اندر ایک نبی کا میلاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے اس علاقے کے اندر ایک نبی کا میلاد ہوگا۔ لفظ ولد، ولد میں نہ ہوتا ہے پیدا ہونا، ولد سے لفظ نکلتا ہے ولادت، ولادت کا معنی بھی پیدا ہونا، اور پھر ولادت کو اگر عربی زبان میں دیکھا جائے تو میلاد کہتے ہیں، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ لفظ میں بات کر رہا ہوں، یہ لفظ نکلا ہے ولد، ولد میں نہ ہوتا پیدا ہونا، ولد سے پھر اگلا لفظ بنتا ہے ولادت، ولادت سے پھر اگلا لفظ عربی میں دیکھا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ میلاد۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔
وہ کہنے لگے، نجومی کہنے لگے کہ بادشاہ تیرے اس ملک کے اندر ایک بچے کا، ایک نبی کا میلاد ہوگا۔ اس بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو میں اس نبی کا میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں اس نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا، اس بچے کا میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی اچھا میں اس بچے کے میلاد کو روکنے کے لیے اس نے ایک آرڈیننس پاس کیا، ایک قانون پاس کیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے وہ قانون قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے وہ قانون، وہ آرڈیننس جو اس بادشاہ نے جاری کیا تھا، وہ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 4 سورہ القصص ہے۔ یہ 28 نمبر سورہ ہے، سورہ القصص آیت نمبر 4۔ اس کے اندر وہ بادشاہ نے جو آرڈیننس پاس کیا تھا، قانون پاس کیا تھا، وہ یہ اس نے کہا تھا، اللہ وہ بیان فرمانے لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ انہو کان من المفسدین۔ اللہ نے فرمایا اس بندے نے یہ قانون پاس کیا کہ ان کے سارا جو بھی ان کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، جو ان کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔